بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شفقت حسین بھٹی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ایک تو میں انتہائی معذرت کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام آڈینس سے جنہوں نے بھی پرانی میری ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تقریباً 6 ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور پہلی ویڈیو 3 جون 2023 میں تھی اور لاسٹ ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی وہ MIP پر تھی اور وہ 12 اکتوبر 2023۔ تو اکتوبر سے لے کر آج تک کافی یعنی ٹائم گزر گیا اور میں کوئی ویلاگ نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ میری دوسری جو حوالے سے مصروفیات ہیں، خاص طور پر ریسرچ جو PhD کی چلتی رہی ہے۔ الحمدللہ اب PhD ریسرچ مکمل ہو گئی ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اگر آپ سبجیکٹس پاس کر بھی لیں پھر بھی اس کے بعد PhD مانی نہیں جاتی جب تک آپ کا کوئی ریسرچ جو ہے پیپر وہ انٹرنیشنل جرنل میں نہ چھپے، اور اس کا ایک W کیٹیگری ہوتی ہے جو سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ تعالی مارچ کے مہینے میں ہی چھپ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ڈیفینس اور تھیسس جمع کرانا ہے، جو کہ پہلے ہی میں اس پر بہت سارا کام کر رہا ہوں، جس وجہ سے میری یہ دیر ہوئی۔ تو ونس اگین میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے جو ہمارے ویلاگز ہوئے اس میں ایک کومنٹ یہ بھی تھا لگاتار آ رہا کہ ٹرانسلیٹ اٹ انٹو انگلش، تو میں وہ بات نہیں کر سکا۔ تو میں آپ لوگوں کی رائے ضرور لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر مجھے ضرور رائے دیں۔ میرا خیال یہ تھا چونکہ میرے ویڈیوز ویلاگز وغیرہ جو ہیں بہت سارے سب انجینئر بھی ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، اور میرا یہ خیال تھا کہ انگلش میں کر کے تو پھر کچھ ان کے سمجھنے میں ان کو دقت نہ آئے۔ ادروائز انگلش کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو میرے کچھ لوگ ہیں دیکھنے والے جو کینیڈا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، 1-2 جرمنی، اس طرح کے مجھے میسیج آتے رہتے ہیں، تو اس پر ایک تو ضرور رائے دیجیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کا اور ایون اس کے بعد ایک ویلاگ اور ضرور کرنا پڑے گا مجھے، اور وہ ہے جلال پور اریگیشن کینال یا اریگیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ہے۔ کینالز کے پروجیکٹ جتنے بھی پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، جو میں نے کینیڈی تھیوری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور اس میں کچھ یہ جو ہیں کینالز 16 کینالز تقریباً یعنی کینیڈی تھیوری پر ڈیزائن کی گئی تھیں، اور وہ 1900 سے لے کر اور 1932 کے درمیان تھیں۔ ابھی لیسی تھیوری کے بارے میں میری ضرور خواہش ہے کہ میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو میں ضرور ایک ویلاگ کروں گا، لیکن بہرحال اس میں لیٹ ہو گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جلال پور اریگیشن پروجیکٹ یا کینال، اس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ پہلے میں جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں 3 کینالز جو شروع کی گئیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی جو گریٹر تھل کینال پروجیکٹ تھا، اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ 1836 میں کوئین وکٹوریہ کے آرڈر پر اس کا سروے کیا گیا تھا، جو کہ 6 ماہ میں مکمل کر لیا گیا، لیکن اس وقت کی جو ہندو آبادی تھی انہوں نے مخالفت کی برٹش لوگوں کی، اور کہا کہ جی آپ لوگ مسلمز کو انڈیو فیورز دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ پھر اس وجہ سے رک گیا، اور پھر آ کر پرویز مشرف صاحب نے اس کو شروع کرنے کا اعلان کیا، اور اس کا جو ہے افتتاح وہ اگست 16 2001 میں کیا گیا۔ نورپور تھل کی یہ تحصیل لگتی ہے، آدھی کوٹ ٹاؤن ہے چھوٹا سا،
اس کے ساتھ. اور یہ کینال جو ہے یہ چشمہ جہلم لنک کینال کی آر ڈی جو ہے 180+222 رائٹ سائڈ سے آف ٹیک کرتی ہے. تو یہ تقریباً 8 سال کا پروجیکٹ تھا، لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکا، اور پہلی فیز اس کی جو ہے 10 بلین سے مکمل ہو چکا ہے، اور باقی اس کا تقریباً 17 یعنی بلین کے قریب اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی، اب شاید اور بڑھ گئی ہوگی. تو اس نے بکھر، لیا، خوشاب اور جھنگ کے ڈسٹرکٹس کو پانی دینا ہے، اور جس سے یقیناً یہ 1.73 ملین ایکڑ جو ہے وہ رقبہ اس میں آپاشی ہوگی. ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 30 بلین تھی، 30 بلین، 10 بلین اس میں خرچ ہو چکا ہے. تو یہ پنجاب کے حوالے سے کینال تھی. تو دوسری کینال ہے رینی کینال پروجیکٹ. یہ کینال جو ہے یہ لیفٹ بینک ریور انڈس اپ سٹریم گدو بیراج سے آف ٹیک کرتی، اور یہ کھوٹکی، سکھر، خیرپور ڈسٹرکٹس کو پانی مہیا کرے گی، اور اس کا 5155 کیوسیکس ڈسچارج ہے، اور یہ 4,12,400 ایکڑ زمین کو پانی دے گی. اس کے علاوہ اس کی جو لمبائی ہے رینی کینال کی 175 کلومیٹر ہے مین کینال کی، اور ڈسٹریبیوٹری جو ہے یہ 686 کلومیٹر. پھر تیسری کینال جو انہوں نے شروع کی وہ، یعنی انہوں نے تینوں صوبوں کے ساتھ بیلنس رکھنے کی خاطر تینوں ہی کینالز ڈفرینٹ صوبے، یعنی ایک کچھی کینال بیسیکلی بلوچستان کے حوالے سے ہے. تو یہ تقریباً جو ہے اس کا پہلے کوٹ مٹھن ڈاؤن سٹریم آف تونسا اس نے آف ٹیک کرنا تھا، جس پر پنجاب نے کہا کہ بھی اگر آپ اس کو تونسا سے نہیں کرتے تو ہمارا تقریباً 30,000 ایکڑ جو رقبہ ہے وہ رہ جائے گا، لہٰذا مہربانی کر کے آپ اس کو تونسا سے آف ٹیک کروائیں. اور اس پر مشرف صاحب نے آرڈر دیا کہ اس کو ایگزامن کریں، اور الٹیمیٹلی جو ہے پوائنٹ آف ویو پنجاب کا یہ بالکل ایکسیپٹ ہو گیا، اور اس طرح 72,000 ایکرز بلوچستان کے اور تقریباً 30,000 ایکرز پنجاب کے انشاءاللہ یہ آپاشی ہوگی. اب بن رہا ہے، ابھی مکمل شاید یہ بھی نہیں ہوا. اور 399 کلومیٹر بلوچستان میں اس کی لمبائی ہے، اور 72 کلومیٹر اس کی پنجاب میں ہے. تو یہ ہے بیسیکلی جو ہماری کچھی کینال ہے. تو یہ 3 کینال سسٹم تھیں، اور 30 سپٹمبر کو اس کا جو ہے افتتاح ہوا 2002 میں. تو یہ 3 کینالز کے بارے میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے پہلے میں نے بتایا اس کا گریٹر تھال یہ 1836 سے سروے کا مکمل تھا، لیکن نہ ہو سکی بہرحال. تو اس کے بعد میں یہ جو ہے جلال پور، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں اس کے نام کی طرف آؤں گا کہ جلال پور جو ہے یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر سے یہ نام لیا گیا ہے. تو اب جو پریزنٹ اس کا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ جلال پور یونین کونسل ہے تحصیل پنڈ دادن خان کی، اور ڈسٹرکٹ بنتا ہے جیلم، اور یہ لوکیٹڈ ہے 42 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ آف جیلم سٹی. جلال پور کا اوریجنل نام جو تھا وہ گرجخ تھا، یہ نام نہیں تھا یعنی کہ جلال پور، اس لیے میں یہ سارا بتانا چاہ رہا ہوں. اب جب مغلیہ دور شروع ہوا تو مغل جو ایمپررز تھے انہوں نے 331 سال 1526 سے لے کر اور 1857 تک انڈیا پر حکومت کی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں مغل ایمپررز کے بارے میں کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ ڈومیننٹ پاور بنی، اس نے 1.24 ملین اسکوائر مائلز پر حکومت کرتے تھے. یہ جو مغلیہ دور تھا، مغلیہ بادشاہ تھے، اور تقریباً
150 ملین لوگ تھے اس وقت آبادی. کل 19 کنگز تھے جس مغلیہ دور کے 19 بادشاہ گزرے. پہلا جو تھا وہ بابر تھا اور آخری جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا. بہادر شاہ ظفر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ان کو 1857 کی جو پانی پت کی لڑائی ہوئی اس میں ان کو پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برما کا شہر جو رنگون ہے اس میں وہ قید رہے. اور بہت اچھے شاعر تھے اور اس کے بہت شعر مشہور بھی ہیں، غزلیں کئی بھی مشہور ہیں. بہت اچھے شاعر تھے اور بڑے حساس طبیعت کے مالک تھے. اب میں جلال الدین اکبر جو تھے یہ تھرڈ مغل امپائر تھے، تیسرے. اکبر بادشاہ جو تھا یہ اکتوبر 1542 عمر کوٹ جو کہ سندھ میں ہے یہاں پیدا ہوئے اور 27 اکتوبر 1605 آگرہ میں ان کی وفات ہوئی. کل انہوں نے 63 ایئرس کی زندگی گزاری. تو یہ بادشاہ بن گئے جب 13 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے 49 ایئرس تقریباً انڈیا کو رول کیا فرام فیبروری 11 1556 ٹو اکتوبر 27 1605. جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی یہ بادشاہ رہے. اب ان کو یہ ان پڑھ آدمی تھے بالکل، اور ان کو جب کہا جاتا تھا کہ بھی آپ کچھ پڑھ لکھ لیں تو کہتے نہیں اور بہت کام ہے پڑھائی کے علاوہ، جو لوگ مجھے پڑھ کر سنا دیتے ہیں مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اس نے کافی اچھے کام کیے، ٹیکس کلیکشن کا نظام، اور پھر جرأت مند بہت تھے. انہوں نے فتوحات بھی کافی کی، فائٹر بھی تھے. ان کا بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو گرجخ تھا یعنی ٹاؤن جس کو جلال پور آج کل کہتے ہیں، اس کا جو بادشاہ تھا لوکل ملک درویش خان جنجوعہ تھے. اور اکبر بادشاہ اس کے زمانے میں یہاں پر انہوں نے وزٹ رکھا. اور ملک درویش خان جنجوعہ جو تھے یہ ایک مغل بادشاہت کے یعنی جنرل بھی تھے آرمی کے. اور انہوں نے اکبر بادشاہ کی رسپیکٹ رکھتے ہوئے ان کی عزت میں ان کے دورے کے پیچھے اس جرزخ کا نام جو ہے وہ جلال الدین رکھا، کیونکہ محمد اکبر جو تھے جلال الدین ان کا نام تھا، جلال الدین محمد اکبر. اس وجہ سے اس کا نام جلال پور شریف رکھ دیا گیا. اور شریف کیوں رکھا؟ پہلے تو جلال پور رکھا. جلال پور شریف اس طرح کہلائے کہ وہاں پر ایک مقبرہ ہے پیر سید غلام حیدر علی شاہ صاحب جو کہ چشتی آرڈر کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اس کو جلال پور شریف کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر ان کا شرائن ہے یعنی کہ مقبرہ ہے. تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ مغلوں کے بارے میں اور یہ بات کی. اب جو جلال پور کینال ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلا پلان اس کا 1898 میں بنا. تقریباً اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں 1900 اور 2000 تقریباً 125-26 سال آج سے پہلے بن جاتے ہیں. تو اس سے انوڈیشن کینال کے بارے میں بات ہوئی کہ جی یہ یہاں سے انوڈیشن کینال آف ٹیک کر لی جائے. اس وقت کوئی لمبے چوڑے کنسلٹنٹس نہیں ہوتے تھے جنہوں نے فیزیبلٹی اسٹڈیز بنانی ہوتی تھیں، بڑا ڈیٹیل سروے کر لینا تھا. سب کچھ جو بھی کرتا تھا محکمہ ہی کرتا تھا. اچھا، یہ اسکیم جو ہے انوڈیشن کینال کی جلال پور کی یہ 1903 میں ڈراپ کر دی گئی. کیوں کہ اپر جیلم کینال اور لوور جیلم کینال جو ہے یہ پروجیکٹ چل رہے تھے، لہٰذا اس کو روک دیا گیا. 1919 میں بیڈ فورڈ، مسٹر بیڈ فورڈ ظاہر انگریز تھے یہ، انہوں نے ایک پروجیکٹ دیا اس کے بارے میں اور کینال کا ڈسچارج انہوں نے سجیسٹ کیا 1066 کیوسکس، اور یہ سجیسٹ کیا کہ رسول ہیڈ ورکس سے یہ آف ٹیک کرے. ظاہر ہے اس وقت یہ بیراج بھی نہیں تھا اور ویئر بنا ہوا تھا. تو 2,33,447 ایکڑ زمین کو یہ آپاشی کے لیے
پرپوز کیا گیا۔ تو جو مسٹر وڈز تھے وہ چیف انجینئر تھے، انہوں نے اس کے ایڈورسلی ریمارکس دیے۔ یہ 1919 کا پروجیکٹ ذرا ذہن میں رکھنا، اس کا الٹیمیٹلی پھر یہی چیزیں جو ہے نا امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر وڈز نے کہ اس کا جو سلوپ ہے ٹرانسورس کنٹری سلوپ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سالٹ رین ہل سے جو پانی آئے گا وہ اس کو ڈیمیج کرے گا، اور تیسرا یہ کہ سائل جو ہے وہ ہارڈ کلر کلے ہے، لہٰذا یہ ورکیبل نہیں ہے۔ اب نیکسٹ جب اس کو یعنی کہ پروجیکٹ کو دوبارہ سے کنسیڈر کیا گیا، وہ 1924 اور 25 میں تھا، جس وقت کہ اس کا ریکٹینگولیشن سروے بھی کیا گیا، اور پھر 1926 میں پمپنگ پروجیکٹ ایک بنایا گیا، یعنی پمپس کے ذریعے اس کو پانی دے دیا جائے انوڈیشن کینال کو ہی۔ لیکن مسٹر نکلسن سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے، انہوں نے کہا کہ جب یہ ایک تو بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کمانڈ بہت کم تھی، لہٰذا اگر اس سے آپ کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کراس ڈرینیج ورکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان اکنامیکل ہیں، وہ آج بھی جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بھی کراس ڈرینیج ورکس کا بہت عمل دخل ہے، اور اسی وجہ سے کاسٹلی بھی اسکیم ہے۔ تیسرا یہ کہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ مزید رائز کر جائے گا۔ تو یہ 2-3 جو انہوں نے آبزرویشنز دی، تو اس کے بعد پھر یہ 1928 اور 1929 میں ایک انجینئر کو ان تینوں چیزوں کو ایگزامن کرنے کے لیے لگایا گیا کہ بھی ایک تو ڈرینیج کے پرابلمز کو دیکھیں، اور یہ آبزرویشنز آئی اس نے دی کہ ڈرینیج کے پرابلم بہت کاسٹلی ہے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر آپ ڈرینیج واٹر وداؤٹ پرووائڈنگ پراپر ٹریننگ ورکس اگر پرووائڈ کر دیں گے تو کوئی شورٹی اس کی سسٹینیبلٹی کی نہیں ہے۔ اور بہت ایک فیکٹر آیا، 1929 کا فلڈ بہت ہی اس علاقے میں مشہور ہے کہ جی اتنا بڑا فلڈ آیا جیسے کہ 92 والا تھا۔ تو یہ تینوں فیکٹرز کی وجہ سے جو اس وقت کے چیف انجینئر تھے انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہوگا۔ پھر آ کر یہ کنسیڈر ہوتا ہے 1942-43 میں، اور اس کے لیے کہا گیا کہ جی یہ فردر اس کی انویسٹیگیشنز ہوں۔ چیف انجینئر صاحب نے کہا لہٰذا یہ دوبارہ سے اس کی یعنی انویسٹیگیشنز شروع کر دی گئیں، اور پھر یہ کہ کلٹیویٹڈ ایریا پنڈ دادن خان تحصیل ایز پر سیٹلمنٹ ریکارڈ شو ڈکلائن، 3 چیزیں جو تھیں 4 وہ بہت ہی دوبارہ اثر انداز ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جو سیٹلمنٹ ریکارڈ بتا رہا تھا کہ 40,000 ایکڑ زمین کم ہو گئی ہے کلٹیویشن کی اس ایریا میں، بیکاز کہ کوئی ان کو لوگوں کو امید نہیں تھی نہ پانی کی اور نہ کسی پروجیکٹ کی۔ دوسرا یہ کہ ڈیکلائن ہوئی پاپولیشن بہت زیادہ پنڈ دادن خان کی 50%، جبکہ باقی ڈسٹرکٹ جہلم کے جتنے بھی ٹاؤنز یا سٹیز تھے ان کی آبادی بڑھ رہی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں گو بظاہر نیگیٹو فیکٹر تھے، لیکن انہوں نے پازیٹیو گورنمنٹ کے ڈیسیجنز میں بڑی وجہ بنے کہ گورنمنٹ نے اپنے ڈیسیجن بدلا اور پروجیکٹ کو لینے کی خواہش کی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یہاں سے آرمی میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے سمپیتھیٹک کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ بھئی یہ علاقہ وہ ہے جو اس ملک کو یا انڈیا کو آرمی میں لوگ بھیجتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اس سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے انڈین گورنمنٹ جو تھی اس نے ایک خاص اماؤنٹ جو ہے نا وہ علیحدہ کی کہ اس پروجیکٹ کو ہر صورت کیا جائے، اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہا کہ وہ بھی اس طرح کریں۔ تو یہ آبزرویشنز جو 4 تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی چاہے یہ ان پروڈکٹیو پروجیکٹ ہو لیکن یہ ہر صورت اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔
پھر آلٹرنیٹیو سکیمز، یہ کیپنگ ان ویو دی ابو 4 جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیے ہیں، یہ فیکٹرز انہوں نے دوبارہ سے اس پر غور و خوض شروع کر دیا، اور اس میں 4 پرپوزل جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن آئیں۔ ایک انیڈیشن کینال، لیکن انیڈیشن کینال جو چونکہ ڈائریکٹ ریور سے آنی تھی لہٰذا اس میں کمانڈ بڑی پور تھی۔ دوسرا پمپنگ پروجیکٹ، وہ پمپنگ پروجیکٹ جو ہے وہ مسٹر نکلسن جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ان ساؤنڈ ہوگا، اور جب لینڈ اریگیٹ ہو سکتی ہے تھرو گریوٹی تو پھر پمپ کسی صورت استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تیسرا یہ تھا کہ سٹوریج ریزروائرز ان دی سالٹ رینج، یعنی کہ سالٹ رینج میں جو ہے وہ سٹوریج بنائی جائے، لیکن اس وقت جو بھی ڈائریکٹر اریگیشن ریسرچ تھے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشنز کیں، اور انہوں نے کہا جی سالٹ کنٹینٹ جو ہے وہ بالکل بھی انسوٹیبل ہے فار اریگیشن، اور سٹوریجز ور آلسو ویری لمیٹڈ۔ چوتھا یہ تھا کہ نان پیرینل کینال جو ہے فرام رسول ایڈ ورکس، یعنی 3-4 چیزیں آ گئیں، ایک تو انیڈیشن کینال، پمپنگ پروجیکٹ ہو، اور دوسرا سٹوریج ریزروائرز ان دی سالٹ رینج، یہ 3۔ چوتھا جو پرپوزل تھی کہ وہ نان پیرینل کینال جو ہے فرام رسول ایڈ ورکس نکالی جائے۔ اب جو ایف ہیگ چیف انجینئر انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ پرپوزل جو بیڈ فورڈ کی تھی جو میں پہلے بتا رہا تھا 1919 میں، اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے، اور انہوں نے بھی نان پیرینیل کا ہی ذکر کیا تھا پہلے بھی۔ پھر 1945 اور 46 یعنی پاکستان بننے سے بالکل ہی تھوڑا سا پیریڈ ہی پہلے ریویو کیا بیڈ فورڈ کے پروجیکٹس کو ریویو کیا گیا، اور جلال پور کینال پروجیکٹ جو ہے فار اے گراس ایریا 1,36,675 ایکڑ کنسیڈر کیا گیا۔ سی سی اے جو ہے وہ اس کا 1,06,200 ایکڑز، اور پھر ڈسچارج ایٹ کینال ہیڈ 955 کیوسکس، اور ڈسٹریبیوٹری ہیڈ پر 786 کیوسکس۔ اینول انٹینسٹی جو پرپوز کی گئی 70%، خریف ربی ریشو 1:1، اور ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس وقت ₹13.664 ملین، یہ 45 اور 46 کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر 1959 سکیم جو ہے وہ ریکاسٹ کی گئی، جو سکیم انہوں نے بنائی یعنی جس کی کاسٹ ₹13.664 ملین تھی، اس کو ریکاسٹ کیا گیا، اور پریویلنگ ریٹس جو تھی اس وقت 1959 میں، اور ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس کی 59.963 ملین ہو گئی۔ اب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس مزید یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ 1969 اور 70 میں اس کی فریش ریکٹینگولیشن سروے کی گئی، اور ایکسین جیلم جو تھے ان کے زمانے میں کی گئی، انہوں نے کروائی، اور یہ مجھے بھی یاد ہے بیکاز آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا کہ وہ جو صاحب آئے تھے سروے کرنے والے ان سے ملاقات بھی میری ہوئی تھی، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا۔ تو 1970 کا کینال جو پروجیکٹ ہے وہ جلال پور ٹو پنڈ دادن خان تک تھا، ٹیل آر ڈی 160، اور جی سی اے 69,000 ایکڑ، اور سی سی اے جو تھا وہ 57,000 تقریباً تھا۔ اب 3 سال مزید گزرے، 1972، 73، 74 سکیم جو ہے دوبارہ سے ریوائز کی گئی، اور اس ٹائم انہوں نے کیا کیا کہ پنڈ دادن خان سے آگے تحصیل جو خوشاب ہے ضلع خوشاب کی، اس کو بھی شامل کیا گیا، اور پیچھے جتنے بھی سکیمیں تھیں بنی ہوئی وہ ان کی ٹیل آر ڈی 160 کے قریب تھی، جبکہ اس وقت ٹیل آر ڈی 360 پرپوز کی گئی 110 کلومیٹر، اور ڈسچارج جو تھا 1374 کیوسکس۔ یہ جی سی اے ظاہرہ بڑھ گیا، اور کاسٹ جو ہے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ 262.5 ملین ہو گئی۔ تو فیزیبلٹی بنائی گئی،
فیزیبلٹی اسٹڈی اور پروجیکٹ PC1 جو ہے PDWP نے اپروو کر دیا، لیکن ایکنک کے پاس جب گیا تو سب سے بڑا جو آبزرویشنز تھی وہ یہ تھا کہ انڈس واٹر ڈسپیوٹ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے بٹوین دی پروونسز، جب تک اس کا حل نہ ہو اس وقت تک پروجیکٹ اپروو نہیں کیا جاتا، لہٰذا اسکیم کو ڈیفر کر دیا گیا۔ 1982 میں پھر ریویژن ہوئی، PC1 کو ریوائز کیا گیا، جیسے محکمہ کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ جب بھی ذرا ہلچل ہوتی ہے تو نیچرلی ڈپارٹمنٹ آرڈر پاس کر دیتا ہے کہ جی نئی تازہ اسکیم جو ہے وہ اپڈیٹڈ دی جائے۔ تو پھر اس کی کاسٹ ہو گئی 490.612 ملین، اور پھر آگے اپریل 18 1992 یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہو گئے اور انہوں نے ان کو ٹاسک دیا گیا کہ واٹر اویلیبلٹی اسٹڈی کریں، ڈیٹیل ڈیزائن آف اریگیشن نیٹ ورک کریں، کراپنگ پیٹرن پرپوز کریں، کریکٹرسٹکس آف سوائل، سوشیو اکنامک اینڈ انوائرمنٹل اسپیکٹس، پروجیکٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو انالیسس۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پہلے جتنے بھی اسکیمیں بنی، میں نے یہ ساری اسٹڈی کی ہے، یہ سارے PC1 ہی تقریباً پڑھے ہیں، کہ کسی نے بھی اتنی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز نہیں کی۔ ہم محکمے میں نہ میرا خیال ہے ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی شاید ریسورسز ہوتے ہیں، اور شاید اس کا نالج بھی ان چیزوں کو اس وقت نہیں تھا جن دنوں میں جن سالوں میں یہ اسکیمیں اپڈیٹ ہوتی رہیں اور ریوائز ہوتی رہیں۔ لیکن اب چونکہ لیٹسٹ باتیں آ گئیں اور پھر کنسلٹنٹ بھی انٹروڈیوس ہو چکے تھے، لہٰذا یہ ساری اسائنمنٹ ان کو دی گئی۔ یہ اپروو نہ ہوا پروجیکٹ جو ہے 2009 تک اس کو کسی فورم پر پیش نہ کیا گیا، تو 2009 میں دوبارہ پروجیکٹ کو اپڈیٹ کر دیا گیا، اس کی کاسٹ جو ہے وہ کر دی گئی انکریز اکارڈنگلی۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے فیزیبلٹی اسٹڈی اور ڈیٹیل ڈیزائن جو ہے وہ جلال پور کینال کا نیسپاک نے کو دے دیا گیا، اور یہ تقریباً مارچ 28 2014 کو کنسلٹنٹ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے درمیان کانٹریکٹ سائن ہوا، اور انہوں نے 2015 میں یہ پروجیکٹ جو ہے جمع کرا دیا۔ تو اس طرح پروجیکٹ جو ہے یہ اپروو ہوا فیبروری 7 2018 کو، اور اس کی اناگوریشن جو ہے وہ دسمبر 4 2019 کو ہوئی نیئر رسول ہیڈ ورکس۔ تو یہ تھا جناب اس کا بنیادی، میں صرف ہسٹری، لیکن ابھی تک جو اصل پروجیکٹ ہے جو موقع پر، یہ ہسٹری بتانا میں اس کے نام کی وجہ سے بھی ضروری سمجھتا تھا۔ جتنی دفعہ اس کو دیکھا گیا، ریوائز کیا گیا، اس سے یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ 100 سال سے بھی اوپر ہمارے جو کینال کے پروجیکٹس ہیں وہ پینڈنگ آ رہے ہیں، اور اس کا کام نہیں ہو سکا، یا یہ یعنی موقع پر نہیں اپروول نہیں دی جا سکی۔ میں نے یہ بھی آپ کو گریٹر تھال کا بھی بتایا، وہ بھی بہت 165 سال کے بعد جا کر یعنی اس کی پرویز مشرف صاحب کے دور میں اناگوریشن ہوئی اور وہ سٹارٹ ہو، اور ابھی بھی وہ مکمل نہیں۔ تو جتنے بھی واٹر ریسورسز انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں، اس کا باقی بھی اپنی جگہ پر سارے پروجیکٹس ہر قسم کے، روڈ کا ہو، بلڈنگز کا ہو، کسی بھی انفراسٹرکچر کا ہو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کاسٹ بھی ہوتی ہے، کاسٹ بینیفٹ ریشو بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو واٹر ریسورسز انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں، اس میں سب سے زیادہ اویلیبلٹی واٹر کی ہے، وہ کیا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹل امپیکٹ وغیرہ اور واٹر ٹیبل پر کیا اثر پڑے گا، باقی بہت ساری چیزیں، باقی یہ یوزفل تو بہت ہے۔ اب نیکسٹ جو میں ویڈیو کروں گا اس میں جو جلال پور کینال پروجیکٹ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ریزنز تھی، کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ الٹیمیٹلی اپروو ہوا، اور موقع پر الحمدللہ کہ وہ چل رہا ہے، اور اس کے مین 2-3 فیکٹرز انوالو ہیں، وہ میں عرض کروں گا کہ کیا کیا وجوہات ریزنز بنی جس وجہ سے وہ پروجیکٹ نہ رکا اور الٹیمیٹلی وہ اپروو ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو نیکسٹ کوشش کروں گا کہ اتنا میں دیر نہ کروں،
مجھے خود بھی بہت جلدی ہوتی ہے، اور میری خواہش بھی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو بھی میرے بس میں ہے یا جو کچھ میں سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔